میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اساں اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ وہ بھی جنتی نے اور آپ دے اہل بیت وہ بھی جنتی نے۔ صحابہ بھی اعلیٰ نے، آپ دے اہل بیت بھی اعلیٰ نے، اور سنی وہی ہے کہ جدے ایک ہاتھ وچ صحابہ دا دامن ہوئے اور دوسرے ہاتھ دے اندر اہل بیت کا دامن ہوئے۔ جو اہل بیت دا انکار کرے اور صرف صحابہ نو منے، او دا بھی اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں، اور جیڑا صرف اہل بیت نو منے اور صحابہ نو نہ منے، او دا بھی اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت نال اسی دا تعلق ہے جو صحابہ دا احترام اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت دا احترام کرے۔ آپ دے اہل بیت دے اندر جس طرح آپ دی بیویاں، اسی طرح آپ دیاں بیٹیاں، آپ علیہ السلام دے نواسے اور نواسیاں، یہ سب اہل بیت پیغمبر دی اندر شامل ہیں۔ آج جس شخصیت دا میں تذکرہ کر لگا، وہ شخصیت ہے کہ جنہ نال حضور نبی کریم علیہ السلام دے بڑے لاڈ اور بڑیاں محبتاں رہیاں۔ صرف محبت نہیں رہی بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو انہاں نال محبت کرنے دا حکم فرمایا، اور یہ شخصیت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو جو نبی کریم علیہ السلام نال نسبتاں حاصل نے، ایک نسبت یہ کہ آپ دے والد فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ دے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بڑی نسبت وے کہ جتنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے نواسے نے، اتھی حضرت حسین حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابی بھی نے، اور صحابہ نے جنہ دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے مفلحون بھی نے، اے فائزون بھی نے، اے مہتدون بھی نے، اے او نے کہ جنہ نو رب نے دنیا دے اندر ہی جنتی ہون دی سند عطا فرما دیتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کو یہ شرف حاصل ہویا کہ آپ نے سجے کن دے اندر
حضور نبی کریم علیہ السلام نے اذان دیتی، کھبے کان دے اندر تکبیر کہی، آپ نے گڈی دے طور پہ کھجور چبا کے اس دا ایک لعاب بنا کے آپ دے حلق دے اندر اتاریا۔ اذان بھی حضور نے دیتی، تکبیر بھی نبی کریم نے، گھٹی بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے، اور نام دا جو انتخاب فرمایا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے شرف حضرت حسین نو حاصل ہوئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی محبت اور محبت کا جو انداز ہے وہ بڑا عجیب ہے حضرت حسین کا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں تہاڈی دعوت کراں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بھی اور آپ دے صحابہ بھی جدو چلے تو میدان دے اندر حضرت حسین بچیاں دے نال کھیڑ رہے سن۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جدو حضرت حسین نو دیکھیا تو آپ نے انہوں نے بلایا، مگر بچے دی ایک اپنی فطرت ہوندی ہے کہ اگر باپ کسی بچے نو جو کھیڑتا ہے انہوں بلائے تو یا تو اپنی کھیڑ دی اندر مصروف ہوئے گا یا اگے لگ کے نسنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، اور حضور دی محبت دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بازو اس طرح پھیلائے اور حضرت حسین دے پیچھے پیچھے نبی کریم علیہ السلام چلے، اتھوں تک کہ حضرت حسین ٹھہر گئے، حضور نے پکڑیا، اتنی دیر میں صحابہ بھی آ گئے۔ تو حضور نے بڑی محبت کا ایک انداز مقام حسین سمجھایا، صحابہ موجود نے، آپ نے انہوں دی تھوڑی دے نیچے اپنا ہاتھ دیتا، چہرے نو اوپر کیتا، پیشانی نو چومیا، اور بڑا خوبصورت جملہ جو آپ دی محبت دا اظہار اور حضرت حسین دے مقام دی وضاحت فرمایا، حسین منی وانا من حسین، میرے صحابہ حسین میرے وچوں ہیں اور میں حسین وچوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا کہ حسین میرا ہے، میں حسین داواں، کوئی منو حسین تو جدا نہیں کر سکتا اور کوئی حسین نو میرے تو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ حضور دیاں محبتاں، یہ حضور دیاں شفقتاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ فرما رہی نے، بیٹا کتنے دن ہو گئے تو حضور دی خدمت دی اندر نہیں گیا؟ عرض کیتی اماں جی میں جا نہیں سکیا۔ فرمایا جاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام کو میرا سلام بھی کہیں، حضور کو دعا بھی کرائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے نے میں مغرب دی نماز پڑھی، میں حضور دے کول جان لگا، حضور نے نفل پڑھنے شروع کر دیتے، حضور نفل پڑھ دے گے، عشاء دی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، صحابہ اپنے اپنے گھرانوں ٹر پے، حضور بھی جان لگے، میں بھی نبی کریم دے پیچھے ٹر پیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ تمہیں؟ میں عرض کیتی جی یا رسول اللہ میں وہاں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا حذیفہ اللہ نے تینوں بھی معاف کر چھڑیا ہے، تیری ماں نو بھی معاف کر چھڑیا ہے۔ اے حذیفہ اے دیکھ میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے
جڑا کدی بھی اس تو پہلے زمین تے نہیں آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتہ کی لے کے آئے؟ فرمایا اللہ دا پیغام لے کے آئے۔ کی پیغام لے کے آئے؟ فرمایا نبی کریم نے اللہ دا سلام لے کے آیا نال رب دا پیغام کہ سونیا میں رب نے تیری بیٹی سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا اے سونیا میں نے تیرے بیٹے حسن و حسین نو جنتی جواناں دا سردار بنا چھڑیا ماں بھی آلہ باپ بھی آلہ حسین بھی آلہ خاندان بھی آلہ نسبتاں بھی آلہ جس طرح کسی نے بڑی خوبصورت گل کی افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا نبی کریم علیہ السلام نے اپنیاں محبتاں حضرت حسین عطا فرمائیاں نے حضور محبتاں کردے نے آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے حسن حسین آئے حضور دی کمر تے سوار نے حضور دیاں محبتاں تے ویکھو آپ نے سجدہ لمبا کر دیتا گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدے میں نواسا ہو کمر پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے اور یزیدیت جب سر اٹھائے باطل کی صورت میں تو پھر کربل میں محمد کا گرانا ٹھہر جاتا ہے حضور نے اپنے سجدے نو لمبا کیتا ہے یہ حضور دیاں محبتاں نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ میں حسین نال محبتاں کر رہا اللہ تو بھی حسین نال محبتاں کر اے اللہ جڑا میرے حسین نال محبتاں کرے اللہ او دے نال تو بھی محبت کر مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ فرماندے نے لوگو اگر چاہندے ہو رب تواڈے نال محبتاں کرے تے تسی حسن و حسین نال محبتاں کرو کیونکہ او دے حق دے اندر حضور نے دعا فرمائی ہے جڑا انہاں نال محبت کرے گا او دے نال اللہ بھی محبت کرے گا نبی کریم فرما رہے نے اللہ جڑا انہاں نال نفرت کرے مولا تو بھی او دے نال نفرت کر حسین نال محبتاں ایمان ہے نفرت کرنا آخرت دی بربادی دا ذریعہ ہے جنت تو دوری دا ذریعہ ہے اس لیے نبی کریم فرماندے نے اللہ میں محبتاں کر دا تو بھی محبت کر جڑا انہاں نال محبت کرے او دے نال تو بھی محبتاں رکھ اسی واسطے حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا میری بیٹی میرے بچیاں نو میرے کو لے کے آ آخری وقت حضور بیمار نے حضرت فاطمہ لے کے آئیاں نبی کریم دی بیماری نو ویکھیا بچے رون لگ پے حضور نے اتھرواں نو صاف کیتا ہے صاف کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے بچیاں نو رون نہ دئی جدوے روندے نے میں محمد مصطفیٰ کولو انہاں دا رونا برداشت نہیں ہوندا
اے روندے نے، انہاں دا رونا میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ کتنی محبت، کتنا پیار ہے حضور نبی کریم دی ذات نو۔ حضرت حسن تے حضرت حسین نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھیا، اے ابو ہریرہ تسی حسن و حسین نال بڑی محبت کر دے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ بیمار نے، انج لیٹے ہوئے نے، فرمایا منو تکیہ میرے کمر دے نال لگاؤ، اٹھا کے بٹھاؤ۔ جدو بٹھایا ہے آپ نے فرمایا ایک سفر دے اندر میں بھی جان دیا سا، حضرت فاطمہ حسن و حسین بھی نال سن، اچانک راستے دے اندر بچیاں دے رون دی آواز آئی ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کی گل ہے، بچے کیوں رون دے نے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جی پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس دی وجہ نال رو رہے نے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ پانی لے کے آؤ، مگر کسی صحابی دے کول پانی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم کے فرمایا فاطمہ جی ابا جی میرا بیٹا حسن دے دو۔ حضور نے حضرت حسن اٹھایا، اپنی زبان مبارک انہاں دے منہ دی اندر رکھی، بچے نے چوسی، پیاس بجھ گئی، بچہ سو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ حسین لے آؤ، حسین پکڑے، اپنی زبان مبارک نبی کریم نے انہاں دے منہ دے اندر رکھیے، انہاں چوسیے، پیاس بجھ گئی، بچے چپ ہو گئے اور سو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے او لوگوں جس ذات نال حضور اتنیاں محبتاں کرن تے ابو ہریرہ پھر انہاں نال کیوں نہ محبت کرے؟ اسی واسطے اسی حضرت حسن نال محبت کرنا، حضرت حسین نال محبت کرنا، سیدہ فاطمہ نال محبت کرنا، حضرت علی نال محبت کرنا، اپنا ایمان سمجھ دیا۔ ایمان ہے اس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے، اے دل بھی حسینی ہے، اے جان بھی حسینی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تسی تے انج ناراض بیٹھے ہو، میرے تو بیٹھے ہو یا تانوں گرمی بہتی لگن رہی؟ اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو، جمعے دا دن ہے تو سبحان اللہ دا بھی ثواب ہے، جتھے سنن دا ثواب ہے اتھے سبحان اللہ دا بھی بولو ذرا سبحان اللہ، ذرا ہور بولو ذرا دیکھنا ہن تہاڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ ایمان ہے اس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے، اے دل بھی حسینی ہے، اے جان بھی حسینی ہے۔ نانا رسول خدا علی زہرا دے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاکاں تے سچیاں دا، ذکر کرو سارے انہاں پاکاں تے سچیاں دا، انہاں پاکاں دے جھنڈے تلے جے چھاں تساں لینی ہے، اے دل بھی حسینی ہے، اے جان بھی حسینی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے محبتاں سمجھائیاں، تائیوں تے صحابہ اہل بیت نال محبتاں کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق خوبصورت چادرہ حضرت حسن دے حسین دے کندیاں تے رکھ کے دیکھ کے مسکرا رہے نے۔ حضرت امام حسن نو کندیاں تے اٹھا کے حضرت ابو بکر فرما رہے نے اے علی کہ پتر تیرا ہے مگر ایدی اندروں صورت حضور دی نظر آم دیئے، انہاں دی شکل و شباہت نبی کریم نال مل دیئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور اصول کافی
اہل تشیع دی کتاب ہے، دربار حضرت عمر بن خطاب دا ہے، ایران دے بادشاہ دیاں بیٹیاں گرفتار ہو کے حضرت عمر دے دربار دی اندر آئیاں نے، حضرت حسین بھی کھڑے نے، حضرت علی مرتضیٰ بھی موجود نے، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی مرتضیٰ نو فرمایا علی انہاں لڑکیاں دا فیصلہ کرو کنوں دینیاں نے۔ عمر دا دربار فیصلہ علی مرتضیٰ کو کرایا جا رہا ہے، معلوم ہویا علی عمر نال محبت کر دے، عمر علی نال محبت کر دے، حسین عمر نال محبت کر دے، حسین عمر نال محبت کر دے، عمر حسین نال محبت کر دے۔ اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے۔ عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے، عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے۔ اور جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا، اور جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فیصلہ تساں کرنا ہے، یہ رضامندی دی علامت نفرت دی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تسی انہاں بچیاں نو اجازت دے دو جنہیں سر اتے اے ہاتھ رکھشن اوہی انہاں دا خامد ہوئے گا۔ وہ لڑکی ایک ٹری ہے، حتی وضعت یدہا علی رأس الحسین، انہیں جا کے حضرت حسین دے سر اتے ہاتھ رکھشن۔ حضرت عمر نے فرمایا حسین یہ تواڈی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا تیرا نام کی؟ انہیں نام دسیا، آپ نے فرمایا تیرا نام شہر بانو ہے۔ دو صحابہ دا احسان ہے سیدہ تے، ایک حضرت عمر، ایک حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر دا احسان کے شہر بانو دیتی، حضرت حسین دی بیوی بنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی بہو بنی، اور بیٹا پیدا ہویا جنہوں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کہندے جو کربلا دی اندر بیمار سن محفوظ رہے۔ یہ عمر دا احسان ہے سجدہ تے۔ اور ابو بکر دا احسان کہ امام باقر جو امام زین العابدین دے بیٹے حضرت حسین دے پوتے، انہاں دے نکاح دے اندر حضرت ابو بکر دی پڑپوتی جنہاں دا نام ام فروا، ام فروا دے والد دا نام قاسم، قاسم دے والد دا نام محمد، محمد دے والد دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام باقر دی یہی بیوی ام فروا، انہاں دی والدہ دا نام اسماء، اسماء دے والد دا نام عبد الرحمن، عبد الرحمن دے والد دا نام حضرت ابو بکر صدیق۔ دادے بھی
ابو بکر تے نانے بھی ابو بکر صدیق، اور یہی ام فربا جو پڑپوتی ہے اور نواسی ہے حضرت ابو بکر دی، انہاں دی شادی امام باقر نال ہوئی، بیٹے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، انہاں دے بیٹے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، انہاں دے بیٹے علی رضا پیدا ہوئے، انہاں دے بیٹے محمد تقی پیدا ہوئے، انہاں دے بیٹے محمد نقی پیدا ہوئے، انہاں دے بیٹے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ یہ عمر دا احسان بھی ہے، یہ صدیق دا احسان بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ شدید محبت حضرت حسن و حسین نال کر دے کہ بدری صحابہ دے برابر وظیفہ حضرت حسن اور حسین کو عطا کیتا، بدری صحابہ دے برابر۔ یہ محبت ہے۔ حسین آندے کیوں نہیں ہو؟ تواڈے بوئے تے تواڈا پتر کھلوتا سی تے انہوں اجازت نہیں ملی تے میں کیا تے پھر منو کتھے ملنی، سینے نہ لگا کے متھا چوم کے فرمایا او عمر دا پتر ہے، تو مصطفیٰ دا نواسا ہے، ساڑھے کل جو کچھ ہے کہ تواڈی نسبت ہے، تواڈے نانے دی نسبت آنے، عمر دے پتر نو عمر کو لان واسطے اجازت دی ضرورت ہے، مگر حضور دے نواسے نو پچھن دی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ عمر دی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہاں دا پیار سی۔ تائی انہی دی کتاب کشف الغمہ دی اندر یہ بات لکھی ہے، پہلی جلد دی اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جمعہ دا دن ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے صحابہ نال، حضرت عمر ممبر تے بیٹھے ہوئے لے، حضرت حسین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے باپ دے ممبر تو نیچے اتر جاؤ۔ فبکا عمر، عمر رون لگ پہ، اور آپ نے فرمایا ہاں ہاں اے عمر دا ممبر نہیں، یہ تیرے باپ دا ممبر ہے، اور نیچے اترے ممبر تو۔ فآخذہ، حضرت حسین نو پکڑیا، فاجلسہ، اور اپنے نال ممبر تے بٹھایا، اور بٹھا کے فرمایا ایھا الناس، او لوگو یہ بات سنو، میں نے تواڈے نبی کو یہ بات سنی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ میری اطرت ہے، یہ میری ذریت ہے، یہ میری اولاد ہے، جیڑا انہاں دی حفاظت کرے گا اللہ او دی حفاظت کرے گا۔ اگلا جملہ کتاب انہاں دی، شان عمر دی۔ اگلا جملہ حضرت عمر نے فرمایا سنو، تواڈے نبی کریم نے فرمایا جڑا انہاں نو تکلیف دے گا اللہ دی او دے اتے لعنت نازل ہوئے گی۔ یہ کشف الغمہ پہلی جلد ہے۔ تے عمر نو نہیں سی پتا کہ انہاں نو تکلیف دین تے رب دی لعنت نازل ہونی، تے پھر عمر کس طرح تکلیف دے سکتے؟ عمر کس طرح سیدہ فاطمہ نو ستا سکتے؟ عمر کس طرح سیدہ فاطمہ نو تکلیف دے سکتے؟ یہ معلوم ہویا کہ ایمہ محض کہانیاں نے۔ عمر سے فرما رہے نے فاطمہ میں نے دیکھے ہے کہ سب لوگاں چو سب تو زیادہ محبت حضور نو تواڈے نال سے، اور اگر کوئی میں عمر کو نو پوچھے کہ عمر حضور تو بعد تینو محبت کدے نال ہے، تو فاطمہ میں کہاں گا کہ عمر نو حضور تو بعد اگر محبت ہے تو فاطمہ تواڈے نال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمر دی محبت ہے حضور دے خاندان دا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت حسین، حضرت عثمان عمرے واسطے جا رہے، راستے دے اندر بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اپنے ساتھیاں نو کہ تسی عمرہ کرو، جدوں تک حضرت حسین دی طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی میں عمرہ نہیں کراں گا۔ جڑا بندہ احرام بن لے تو کنیاں پابندیاں ہوندیاں۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں نہیں، تساں احرام بنے ہیں کہ تسی تکلیف چ نہ مبتلا ہو۔ آپ نے حضرت علی نو خط لکھے، حضرت علی آئے، حضرت حسین انہاں دے حوالے کیتے اور فرمایا اللہ دی قسم میں نے اس ویلے تک عمرہ نہیں سی کرنا جدوں تک حسین تندرست نہ ہو جاتے۔
یہ حضرت عثمان غنی کی محبت ہے. حضرت علی تو والد نے انہوں دا دور، حضرت حسن دا دور وہ بھائی نے، اس تو اگلا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صلح ہو گئے. رجال کشی انہاں دی کتاب کوفے دی جامع مسجد دی اندر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، قیس بن سعد بن عبادہ انصاری جو چیف کمانڈر سی فوج دے، یہ سب حضرات موجود ہیں. حضرت حسن کھڑے ہوئے بیعت کی تھی. حضرت حسن نے حضرت حسین نے فرمایا قم فبایع، کھڑے ہوئیے اور بیعت کرو. یہ رجال کشی دے الفاظ نے. حضرت حسین کھڑے ہوئے بیعت کی تھی تو حضرت حسن نے قیس نو کیا کھڑے ہو بیعت کرو. وہ کدی حضرت حسن وال ویکھن تے کدی حسین وال. تو حضرت حسین نے فرمایا کھڑے ہو بیعت کر. کیوں؟ حسن میرے امام نے، انہاں بیعت کر لیے تو سانو اعتراض کوئی نہیں. جدو بیعت ہو گئی امت ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئی. اس پورے عرصے دی اندر کوئی لڑائی حضرت امیر معاویہ نہ حضرت حسن دی موجود ہے نہ حضرت حسین دی موجود ہے، بلکہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب دی اندر بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. ایک سائل حضرت حسین کو لایا، کہنے لگا بڑا محتاج ہاں، ضرورت مند ہاں، کچھ دیو. آپ نے فرمایا اس ویلے میرے کو دین واسطے کچھ نہیں، مگر حضرت امیر معاویہ دے تحفے آن والے نے، وہ آن گئے تنو دے دا. حالی یہ بات ہو رہی سی کہ ایک بندہ آیا، انہیں 5 تھیلیاں حضرت امام حسین نو دتیاں. ہر تھیلی دی اندر 1000 دینار سونے دا سکہ، 1000 دینار. اور امام حسین دی سخاوت دیکھو، انہاں اپنی ضرورت نہیں رکھی، وہ 5 دی 5 تھیلیاں اسی طرح فقیر و سائل نو دے چھڑیاں. یہ حضور دا خاندان جو ہویا، سخیاں دا خاندان. خود اپنی ضرورت بھی سی لیکن آپ نے اسی ویلے ساری وہ 5 تھیلیاں 5000 دینار سونے دے سکے اسی ویلے فقیر نو دے چھڑے. یہ حسین دی سخاوت ہے. سالانہ حضرت امیر معاویہ حضرت حسن و حسین نو پیسے بھیجتے رہے. جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی کتاب ہے، وہ دی اندر واقعہ موجود ہے کہ جدو حضرت حسین تے قرض چڑھ گیا تو حضرت امام حسن نے کی فرمایا؟ فرمایا صبر کرو، ٹھہر جاؤ. حضرت امیر معاویہ دے پیسے آن آلے نے جدو آن گے اپنا قرضہ اتار لے. وہ پہلی تاریخ نو، ہر مہینے دی پہلی تاریخ نو بھیج دے نے تے آن آلے نے. ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون دی اندر یہ بات لکھی ہے. جدو پیسے آئے حضرت امام حسین نے اپنا قرضہ اتارے، اپنے اہل بیت نو دیتے، غریب غربا دے اندر تقسیم کیتے. یہ محبت دی علامت ہے، نفرت دی نہیں. ظالمہ کو تحفے وصول نہیں کیتے جاندے. جڑا کہے دا حق کھولے، اگر وہ عید نو گوشت بھی تھانو بھیجے پاویں من بھیج دے ہاں، اسی نفرت کا اظہار کریں گے نہیں لائیں گے کہ ساری جگہ تے قبضہ کرن دے، ساری کرسی تے قبضہ کر کے سانو گوشت بھیجن دے، اسی نہیں لینا. اسی تے انی رواداری برداشت نہیں کرتے. تو پھر امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ظالمہ کو تحفے کیوں لیندے نہیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن و حسین دی محبت سی. اگلا دور یزید دا ہے، اور سنو یزید دے متعلق ساڈا عقیدہ ہوئی ہے جڑا امام حسین دا یزید دے متعلق عقیدہ سی. امام حسین نے یزید نو نہیں منیا، اسی نہیں مان. حضرت معاویہ نو منیا، اسی مان. یزید وہ جیسا بھی بد کردار جو بھی معاملہ ہے، اسی حسینیہ یزیدی نہیں. ساڑیاں نسبتاں حضرت امام حسین نال، ساڑی محبت دا مرکز امام حسین نے. ایک تاج اور حکومت دی خاطر اس شخصیت دے تیر چلائے گئے
کہ جس شخصیت نال محبت کرن دا حضور نے حکم دیتا ہے، جس دے رخسار نو جدی پشانی نو حضور نے چومیا ہے، جنہاں نو نبی کریم نے اپنے سینے دے نال لایا ہوئے، اس ذات دے تیر چلائے گئے ہون، تو اس تو بڑا ظالم کون ہوئے گا کہ جس نے اہل بیت پیغمبر حضور دیاں نسبتاں دا خیال نہیں کیتا۔ اور دنیا دیاں حکومتاں کی نے، سرکار کی فرما رہے نے سیدہ آؤ میرے امتیوں سنو، تسی دنیا دی سرداری دی بات کر دے ہو، میرے او دو پتر نے جڑے جنت دے جوانہ دے سردار نے، وہ دنیا دی سرداریاں تے حسن حسین دے قدمہ تے قربان، یہ تے جنت دے سردار نے، جنت دے جوانہ دے سردار نے، رب نے اوتھوں دیاں سرداریاں انہاں نو عطا کیتیاں نے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے تو 1300 تو کچھ کلومیٹر دا سفر ہے مکہ المکرمہ تو کربلا دا۔ آج دے دور دی اندر تقریباً 18 گھنٹے لگ دی گڈی لے جاندی، لیکن وہ دور اونٹاں دا گھوڑیاں دا نال بچے بھی ہون، 72 افراد پورے راستے دے اندر 78 ہوئے، 87 ہو گئے، 145 افراد ہو گئے، کربلا دے اندر پہنچے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حسین نال صحابہ نہیں گئے، ایک بات ہے کہ صحابہ نو حضرت حسین نے دعوت نہیں دیتی، پوری تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین دے پرا نے دوسری ماں تو انہاں بھی فرمایا سی کہ حسین کوفے نہیں جانا، انہاں نے ساڑھے باپ نال وفا نہیں کی تھی، انہاں توڑے نال بھی وفا نہیں کرنا، صحابہ نے سمجھایا سی، مگر حسین کی فرمان لگے کہ میں ارادہ کر چکے، اور مومن جدو ارادہ کرنے پھر پیچھے نہیں ہٹتا، میں نے ارادہ کر لے۔ بہنوئی شہید ہو گئے مسلم بن عقیل، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بہنوئی سے راستے دے اندر خبر ملی، آپ نے پھر بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہیں اسی اگے جاواں گے، اور یہ قافلہ ٹریا۔ اور اہل تشیع دی کتاباں دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ 12 یا 20 صحابہ حضرت حسین نال کربلا دی اندر شہید ہوئے، جڑے اپنے طور پہ چلے گئے، 12 یا 20 صحابہ کربلا دی اندر حضرت حسین نال شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے آخری وقت تک سمجھایا کہ خون ریزی نہ ہوئے، لیکن جنہ دی نظر دے اندر تاج حکومت ہوئے پھر وہ رشتیاں دے تقدس دا خیال نہیں رکھتے، انہاں دی نظر تے حکومت ہوتی ہے، تاج ہوندہ ہے۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بھائی بھتیجے میدان دے اندر اترے، پھر جنگ تے جنگ ہی ہوتی، رفقا شہید ہو گئے، اور آخر آپ بھی آخری لمحات دے اندر حضرت حسین نے سر سجدے دے اندر رکھیا، اور پھر سر نو جسم تو جدا کر دیتا گیا، اور ایسا سجدہ کیتا کہ پھر سر ہی نہیں اٹھایا، ایسا سجدہ حضرت حسین دا ہے۔ اور یہ سبق ہے حضرت حسین دا کہ حالات جیسے بھی ہون مگر نماز نہیں چھڑنی، دشمن تلوار لے کے کھڑا کیوں نہ ہوئے مگر اللہ دا سجدہ نہیں چھڑنا، یہ حسینیت ہے۔ حضرت حسین شہید ہوئے تو آپ دے بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ بھی حضرت علی دے بیٹے سن، اور یہ حضرت علی نے ابو بکر دی، عمر دی، حضرت عثمان دی محبت دے اندر نام رکھے۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہے میرا شرے سے۔ عبد الرحمن بن ملجم انہیں حضرت علی کو شہید کیتا، تسی پورے پوچھ لو ارد گرد بھی کہ عبد الرحمن نام تسی کیوں نہیں رکھتے، اپنے بچے دا نام عبد الرحمن شاید کوئی ہوئے، شاید نہیں رکھن گے، کیوں رکھ دے، کیوں نہیں رکھ دے؟
اس لیے کہ حضرت علی دا قاتل ہے کہ قاتلاں دے نام نہیں رکھ دے. جی علی ابو بکر نو برا سمجھ دے تے پتر دا نام ابو بکر نہ رکھ دے. تسی عبد الرحمان نہیں رکھ دے تے علی نے ابو بکر کیوں رکھیا؟ علی نے عمر کیوں رکھیا؟ علی نے عثمان کیوں رکھیا؟ اور یہ کیسا اتفاق ہے کہ آج روزہ رسول دی اندر حضور نبی کریم دے نال ابو بکر تے عمر سدے ہوئے نے. آج کربلا دے اندر حسین نال ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے. اور حضرت حسین دا ایک اور بیٹا ہے وہ بھائی ہے محمد اوسط، انہاں دا ذکر نہیں ہوتا، شاید کوئی شارٹ کٹ ہوئے. وہ دی وجہ ہے اگر پوچھا جائے کہ محمد اوسط دی اماں کون ہے تو انہوں نے بتانا پے گا کہ انہوں دی اماں دا نام امامہ ہے. تو پھر سوال کیتا جائے کہ امامہ دی اماں کون ہے تو انہوں نے دسنا پینا ہے کہ انہوں دا نام زینب ہے. جے پوچھا جائے کہ زینب دے ابو کون ہے پھر دسنا پینا کہ وہ تے محمد رسول اللہ نے. کہ انہوں دا عقیدہ تے کہ حضور دی ایک بیٹی ہے کہ دوجی کتھوں آ رہی ہے. محمد اوسط حضرت زینب دے نواسے نے اور زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی نے. امامہ انہاں دی بیٹی اور امامہ وہ نواسی نبی کریم دی. جس طرح حسن و حسین نال حضور نے محبتاں کیتیاں اس طرح ہی اس امامہ دے نال محبتاں کیتیاں. حضور نماز پڑھ رہے نے، امامہ آ گئی، حضور نے نماز دی اندر پکڑ کے اپنے کندھے تے بٹھا لیا. یہ محبت نہیں؟ حضور سجدے دے اندر نے حسن و حسین کمر تے سوار ہوئے، یہی امامہ حضور دے کمر تے سوار ہوئی. قیمتی ہار حضور دے کولے، آپ نے فرمایا انہوں داں گا جدے نال منو سب تو زیادہ محبت ہے. ساڈیاں ماواں کہن لگیاں کہ ساڈے نال حضور نو زیادہ محبت ہے، حضور سانو دین گے. انی دیر نو امامہ کھیڑ دی آ گئی، حضور نے انہاں دے گل دے اندر ہار پا چھڑیا. تو یہ حضرت زینب انہاں دے نواسے محمد اوسط امامہ دا نکاح حضرت علی مرتضیٰ نال ہویا حضرت فاطمہ دے انتقال تو بعد. حضرت فاطمہ نے وصیت فرمائی تھی علی میرے بعد شادی کرنی ہے تے امامہ نال کرنی. اے بظاہر تے پانجی ہو گئی لیکن خالہ اور پانجی زندہ ہو تو وہ ایک بندے دے نکاح جمع نہیں ہو سکتی. پھپھی اور پتیجی سکی ہوئے تو ایک بندے دے نکاح جمع نہیں ہو سکتی. لیکن کیونکہ خالہ انتقال کر چکی ہیں، حضرت فاطمہ دا انتقال ہو گیا تو بعد میں اندر حضرت علی مرتضیٰ نے امامہ نال شادی کی تھی. تو محمد اوسط یہ حضرت امامہ دے بیٹے نے اور امامہ حضرت زینب دی بیٹی نے اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی نے. تو یہ اہل بیت دا ایک تذکرہ ہے اور الحمدللہ اہل سنت دا یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ حضور دے صحابہ بھی پاک نے، حضور دے اہل بیت بھی پاک نے. حضرت حسین اپنے مشن کے اندر کامیاب ہوئے. یاد رکھو مردہ ہوئے جدے اصول مر جان، مردہ ہوئے جدہ نسب العین مر جائے، مردہ ہوئے جدی سیرت مر جائے، مردہ ہوئے جدہ کردار مر جائے. حسین دے اصول بھی زندہ، حسین دا نسب العین بھی زندہ، حسین دا کردار بھی زندہ، حسین دی سیرت بھی زندہ، حسین دی اخلاق بھی زندہ. حسین کل بھی زندہ سی، حسین آج بھی زندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ